آج کا مسلمان اور ایون کہ غیر مسلم بھی جس طریقے سے آج خودکشی کی شرح بڑھ رہی ہے، ایک مسلمان کو تو یقیناً زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہو۔ تو ان کا جو خودکشی کرنے والے لوگ ہیں یا جو کرنے میں آج اپنے آپ کو مبتلا کر رہے ہیں، ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ ہماری کیپیسٹی سے بڑھ کر ہمارے اوپر بوجھ آیا، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو سر یہ کون سی وجہ ہے، یہ کون سا بوجھ ہے جس کے تلے وہ لوگ دبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے غافل ہیں؟ دنیا میں جب بھی آپ نے کوئی تجزیہ کرنا ہو، آپ کے پاس کنفرم معلومات کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ کی اسیسمنٹ ہی درست نہیں تو آپ کا فیصلہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو دنیا میں جو سب سے کنفرم علم کی کتاب ہے وہ قرآن مجید بے شک، اور بالخصوص یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے خالق ہے۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کے اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، آزمائش بھی نہیں ڈالتا، تو دوسری جگہوں پہ ہمیں اس بات کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے کہ دنیا میں سب سے بہترین بات کتاب اللہ کی بات ہے۔ بے شک، تو سند آ گئی ہے، دلیل آ گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ دوسرا پھر ہم دیکھیں محبتوں میں جب ہم نارملی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کی محبت 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے۔ بے شک، میں کہتا ہوں یہ بھی تشبیہ ہے، اس کی تو کوئی لمٹ ہی کوئی نہیں۔ اب جو ذات اپنے بندوں سے اتنی زیادہ محبت کرے، کیا وہ اپنے بندوں کو ان کی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ میں مبتلا کر سکتی ہے؟ یا تو محبتوں کا دعویٰ قبول نہ کرے۔ ٹھیک، اگر قبول کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ کا دعویٰ جو ہے، یہ اللہ کی بات، یہ بالکل درست ہے۔ اگلی جو چیز آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس طرف کیوں جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 3-4 بنیادی فیکٹرز ہیں۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، تو ایک جز ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان، اور ایک جز ہے قیامت کے واقع ہونے پر ایمان۔ صحیح، یہ جو تقدیر میں اتار چڑھاؤ آتا ہے نا، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دنیا میں سب سے اچھے لوگ جو گزرے ہیں وہ انبیاء ہیں علیہم السلام۔ بے شک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کن کو آزمایا گیا؟ آپ نے فرمایا انبیاء کو۔ پوچھا گیا ان کے بعد، کہا جس طرح کسی کا ایمان کا لیول ہے اس طرح اس کی آزمائش ہے۔ صحیح، اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ نبیوں میں سے تو کوئی مایوس نہیں ہوا، جس طرح کے حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ان کے ساتھیوں میں سے کوئی مایوس نہیں ہوا۔ ہماری مایوسی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جو لفظ ایمان ہے نا، اگر اس کو تھوڑا ہم انگلش میں لے لیتے ہیں کہ بلیورز، نان بلیورز، جو بلیو کرتے ہیں نا، تو جتنا ان کا یقین گہرا ہوگا اتنے وہ ریلیکس رہیں گے، اور جتنا کسی کا یقین کچا ہے، کھوکھلا، سطحی ہے، اتنے وہ مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، جس لیول کا وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیول کو میں اس کو رسپانس دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے معاشرے کا رویہ۔ حقیقت یہ ہے دنیا میں جتنے مرضی مضبوط اعصاب کے لوگ مالک ہوں، ان کو حوصلہ چاہیے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جنگ کا فیصلہ کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے برابر تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، مضبوطی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے آپ پیک پر تھے، مگر آپ جنگ کا مشورہ کر رہے ہیں تو جو مہاجرین تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم کریں، کرنا کیا ہے، لیکن آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھئی مجھے مزید رائے دو۔ تو وہاں پر پھر رائے دی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے اللہ کی قسم لگتا ہے آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے، تو حکم کریں، برق الغمات بڑا دور کا علاقہ ہے، وہاں تک سفر کریں، سمندروں میں کود جائیں، کرنا کیا ہے۔ تو ان کے اس اشارے کے بعد آپ نے مسکرا کے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم جنگ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلات آ جائیں، اگر ساتھی حوصلہ دینے والے ہوں، رشتہ دار تماشا دیکھنے والے نہ ہوں، مشکل میں کوئی اچھا جملہ، اچھا لفظ، اچھا لہجہ، اور جتنی استطاعت ہو سکتے اس کو سپورٹ کرنا، یہ چیز مایوسی سے نکالنے والی ہے۔ تو معاشرے کا رویہ درست ہونا چاہیے، ہمارا اللہ پر یقین گہرا ہونا چاہیے، اور ایک لفظ بولا جاتا ہے ٹائم از دا بیسٹ ہیلر، جو وقت ہے نا یہ بہترین زخموں کی مرہم ہے۔ ابھی چند دن پہلے ایک بہت امیر فیملی کا شخص، اس نے خودکشی کی ہے، اور اس کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی نکلی ہیں کہ اس نے کہا بیماریوں نے مجھے اتنا گھیر لیا تھا کہ روز کوئی نئی بیماری۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو ایک صحابی آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کالے رنگ کی تھی، اس نے کہا مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو آپ دعا کیجئے کہ مجھے صحت مل جائے۔ آپ نے فرمایا دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر صبر کرو تو اس کا صلہ جنت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر یہ پیکج ہے تو مجھے قبول ہے، بس اتنی دعا کر دیجئے کہ جب مجھے یہ دورہ پڑے تو میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ تو یہ جو صبر ہے یہ نبیوں کی نشانی ہے، نبیوں کی پہچان ہے، اور یقیناً اللہ کی بات صحیح ہے۔ تھوڑا معاشرہ اپنے رویے درست کرے، یہ تنقید والا رویہ ختم کرے، حوصلے والا رویہ اختیار کرے، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کو صحیح پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے اختیارات اور اس کی نوازشیں، اس کی ماضی میں ہو جانے والی نعمتیں، یہ سب چیزیں کمپیئر کریں گے تو سمجھ آئے گی بات اللہ کی۔ صحیح۔ تو سر یہ جو لوگ، جس طرح آپ نے کہا جس قدر ایمان ہوگا اس قدر اس پہ آزمائشیں آئیں گی، تو یہ جو لوگ خودکشی کر رہے ہیں ان کا ایمان کمزور
اور ہے تو پھر ان پہ کیا آزمائشیں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس طرف کہ اس گئے میں ہیں؟ دو چیزیں ہیں جی جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ایک ہے آزمائش، ایک ہے اللہ کی پکڑ، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، اب فرعون پر تو آزمائش نہیں آنی تھی نا، بالکل. ٹھیک ہے، ابو جہل پہ تو آزمائش نہیں آنی تھی. جو بندہ اپنے غلطی کی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کی آزمائش نہیں پکڑ ہے. میں اس کی مثال اس طرح دیتا ہوں کہ اللہ نہ کرے ایک بچہ وہ ون ویلنگ کر رہا ہے روڈ کے سینٹر میں، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو وہ تقدیر کہے یا آزمائش کہے، اس کو کس نے کہا کہ یہ پنگا لو یا یہ کوئی طریقہ لیگل ہے؟ ہاں آپ سائڈ پہ جا رہے ہیں، روٹین میں جا رہے ہیں، رولز فالو کر رہے ہیں، آپ کوئی گاڑی پیچھے سے آ کے آپ کو ٹکر مار دیتی ہے تو اس کو آپ آزمائش کہہ لیں. تو یہ جو انسانوں کے اعمال ہیں نا، یہ اصل میں اتنی بری حالت پیدا کر دیتے ہیں کہ پھر ہم اس کو تقدیر کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے. ہم اپنے کرتوت بھی تو دیکھیں نا. تو اس لیے اگر مومن ہیں، نیک لوگ ہیں، ان پر جو مسائل بنے ہیں ان کو ہم آزمائش کہہ سکتے ہیں. اگر ہمارے کسی بلنڈر کی وجہ سے کوئی حادثہ ہوا ہے تو وہ آزمائش نہیں ہے، وہ ہماری غلطی ہے. ٹھیک.